اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے، وہ یہ کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسجد حرام کو مسجدوں کو آباد تو ہم کرتے ہیں، آخر ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ ہمارے طور طریقے کو چھوڑ کر ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مسجدوں کو آباد ہم کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسجدوں کو صحیح معنوں میں آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن مر کر ساری چیزوں کا حساب دینا ہے، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم طے ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ جیسا ایمان چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور لات کو بھی مانتے ہیں، عزا کو بھی مانتے ہیں، منات کو بھی مانتے ہیں، کبھی جی میں آیا تو اللہ کی عبادت کر لیا، اللہ کی پوجا کر لیا، اور کبھی جی میں آیا تو ود سوا یغوث یعوق نصر وغیرہ ان کی پوجا کر لیا، ان کی عبادت کر لیا۔ یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ اللہ کو، جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ مشرکین کو جو غلط فہمی ہوئی ہے، مکہ کے کفار کو جو غلط فہمی ہوئی ہے ہم آباد کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہے، حاجی اگر کہیں سے آ گئے پانی پلا دیا، کہیں مسجد کی دیوار کہیں کسی طرف سے ٹوٹ رہی تھی اس کو بنوا دیا، اور کبھی جھاڑو لگا دیا، بس اتنی ہی چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہے، مسجدوں کو ہم آباد کرتے ہیں۔ یقیناً حاجیوں کو پانی پلانا یہ بھی مسجد کی آبادی میں داخل ہے۔ جو لوگ حج کرنے آ رہے ہیں یا نمازی ہیں، ان کے لیے کسی سہولت کا انتظام کر دینا بے شک یہ بھی عبادت ہے۔ مسجدیں بنا دینا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو لوگ مسجدیں بنائے، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بھی اللہ کا گھر بنائے گا، تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا، یعنی اسے جنتی بنائے گا۔
حاجیوں کو پانی پلا دینا، نمازیوں کے لیے سہولت، کسی چیز میں کوئی پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، اسے دور کر کے راہ ہموار کر دینا نمازیوں کے لیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جھاڑو پوچھا کرنا، ساری عبادتیں ہیں، سب اس میں آئے گا کہ یہ ہاں اللہ کی یہ عبادت، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی مسجد صاف کرتا تھا انتہائی خوش ہوا کرتے تھے، اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ مسجد صاف کر کے اور اس کے بعد اللہ سے جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ انتہائی خوشی و مسرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ مسجد میں اگر کسی طرح کا کچڑا، گندگی کوئی پھیلاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے، بے رخی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ مسجد بنانا بہت بڑا ثواب کا کام، مسجد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دینا بہت بڑا ثواب کا کام، جھاڑو پوچھا کر دینا بہت بڑا ثواب کا کام۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو اصل ثواب کا کام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ کام چونکہ کفار مکہ بھی کر دیا کرتے تھے، تو کہہ رہا ہے اصل آبادی یہ نہیں ہے، اصل آبادی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، جیسا ایمان لانے کا حق ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو بھی حاجت روا، مشکل کشا اور فرما روا حاکم نہ سمجھا جائے۔ بگڑی بنانے والا، سنوارنے والا صرف وہی ہے، اور عبادت صرف اسی کی جائے اور کسی کی نہیں۔ کفار مکہ پانی پلا دیا کرتے تھے، جھاڑو پوچھا کر دیا کرتے تھے، لیکن کہیں مسجد ٹوٹ گئی کسی حصے میں مرمت بھی کرا دیا کرتے تھے، لیکن ہے کیا؟ معبود صرف اللہ ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، چھوٹے چھوٹے معبود جن کو اللہ نے علاقہ بانٹ دیا ہے، ان کی بھی اگر عبادت نہیں کریں گے تو پھر کام کیسے بنے گا؟ ان کو بھی خوش کرنا ضروری ہے، لہذا ان کی بھی عبادت کی جائے گی، یہ ان کا کہنا تھا، جس کی وجہ سے خود کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360۔ اللہ کی عبادت تو ہوتی تھی، اللہ کو بھی مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے اللہ ہی ان کو بھی معبود بنایا، انہوں نے اتنی عبادت کی اللہ کی، یہ بھی بس معبود ہو گئے ہیں، اس درجے کے ہو گئے کہ اللہ نے ان کو بھی اختیار دے دیا ہے ان کی بھی عبادت کی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ، صحیح طریقے پر ایمان لانا، اس کے ساتھ نہ عبادت میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، کسی چیز میں بھی کسی کو بھی شریک مت کرو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو، کیونکہ کفار مکہ میں کچھ لوگ تو تھے جو مانتے تھے کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے مر گیا ختم، مٹی ہو گئے، صاف ہو گیا معاملہ، اور کیا، ہڈیاں بھی خستی ہو گئی، چورا ہو گئی، پھر کوئی اٹھے گا؟ قرآن نے ان کا بھی جواب دیا، بغیر نمونے کے، جس نے پہلی بار پیدا کیا
ایک بار پیدا کر کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. کس غلط فہمی میں پڑے ہو؟ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ساتھ ساتھ اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. کفار مکہ کا حال یہ تھا وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. نماز وہ بھی پڑھا کرتے تھے لیکن عجیب نماز تھی. کعبے کے ارد گرد گھوما کرتے تھے, سیٹی بجایا کرتے تھے اور تالی بجایا کرتے تھے, اور عجیب طواف تھا ان کا کہ بالکل مادر زاد ننگا ہو کے طواف کرتے تھے. بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں, بالکل ننگ دھڑنگ. کہتے جس کپڑے کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں کیا اسی کپڑے میں اللہ کے گھر کا طواف کریں گے؟ لہذا ان کو شیطان نے سمجھا دیا تھا, تھوڑا سا دماغ لگاتے تو سوچتے جس کپڑے کو پہن کے گناہ کر رہے ہو اس کپڑے کو پھینک دو اور جس جسم سے گناہ کیا ہے اس جسم کو لے کے حاضر ہو گیا. اس کو تو اول نمبر کاٹ دینا چاہیے, پھینک دینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال تو اللہ نے ایمان والوں کی علامت کیا بتائی؟ پانی پلانے کا حاجیوں کو, وہ تو کفار بھی کبھی پلا دیتے, صفائی کبھی وہ بھی کر دیتے, اور لیکن مرمت وہ بھی کر دیے کرتے, لیکن عبادت نہیں کرتے. عبادت سے من بھاگتا ہے. مسلمان اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں, یقین بھی رکھتے ہیں, اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں, اور مسجدوں کی مرمت بھی کرتے, صفائی بھی کرتے, اذان بھی دیتے, نماز بھی پڑھتے, نماز بھی پڑھاتے, اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر خوب کیا کرتے ہیں, خوب کیا کرتے ہیں. مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ. اس میں نماز پڑھ کر اور دیگر ذکر کر کے جو نفلی عبادات ہے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. مومن کی شان اول نمبر پر ایمان کے بعد مسجد کو آباد کرنا ہے. عبادت کر کے, اللہ کا نام لے کے, ذکر فکر کر کے, اس میں قرآن و سنت کی تعلیم سے مسجد آباد رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آیا کسی دن تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد ایسا لگے کہ بس اس کو بچھو کہیں سے ڈنک مار رہا ہے. کتنا جلدی بھاگو. ایک تو نماز میں آیا نہیں, نماز میں کبھی آیا بھی تو ذکر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق کی نشانی بتائی گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منافق بھی آیا کرتے تھے. اللہ رسول پر ایمان تو رکھتے نہیں تھے, لیکن کہیں پہچان میں نہ آ جائے یہ مسلمان نہیں ہے, اس وجہ سے آ کے وہ بھی ہاتھ باندھ لیا کرتے تھے ساتھ میں. لیکن وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز پڑھنے کھڑا ہوتے تھے کاہل کی طرح. کتنا بڑا بوجھ پڑ گیا ہے اوپر, اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا, کہیں کہیں اسی میں کر لیا تھوڑا سا. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ مسجد سے اس کا خصوصی لگاؤ رہے. اللہ نے کہا مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں مومنین, نماز پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے آباد رکھتے.
اور مشرکین مکہ کا حال یہ، وہ اپنے گمان میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم آباد کرنے والے ہیں، لیکن وہ صحیح معنوں میں آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے کا وَآتَ الزَّکَاۃ، مال جو دیا ہے اس کا 40واں حصہ سال میں ایک بار نکال دیا کرتے، سوچتے نہیں ہے، یہ مومنین کی پہچان ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، تعمیر کرنا اور اس میں نمازیں پڑھنا اور ذکر و فکر سے اسے ہرا بھرا سرسبز و شاداب رکھنا، یہ مومنین کی پہچان ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کے الٹا ہے، مسجد سے روکے، مسجد میں مت جانا، مسجد میں مت جانا، طرح طرح کے روکنے کے بہانے۔ پھر کبھی مسجد کے راستے ہی کو تنگ کر دیا، مسجد کو کچڑا کیا، یا مسجد کی جو عمارت بنی ہوئی ہے، اصل مسجد وہ ہوا کرتی ہے جو زمین اللہ کے نام پر وقف کر دی جائے کہ یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوگا اور یہاں پر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، وہ مسجد ہے۔ اور اوپر جو عمارت بنی ہوئی ہے یہ تعمیر ہے، مسجد کی تعمیر، اس لیے کہ عبادت کرنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص مسجد کے راستے میں روڑا بن رہا ہے، مسجد میں کوئی جا رہا ہے اسے روک رہا ہے مت جانا، یہ مسجد کو ویران کرنے والا ہے، مسجد کا راستہ روکتا ہے، ویران کرنے والا ہے، مسجد کی عمارت گراتا ہے، ویران کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ، دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے ان کے لیے۔ جن لوگوں نے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی ہے اور جس نسبت سے کی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا پورے انڈیا کے اندر جن لوگوں نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے کیسے ہم وزیر اعظم بن جائے، اس کے لیے جو سب سے پہلا وہ رتھ لے کے نکلا تھا، ایسا برباد ہوا، ایسا اللہ نے چھاٹا اسے، اسی نے سارا زہر وہی گھولا تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسا چھاٹا نام و نشان تک ختم، کہیں کسی ویرانے میں تنہائی میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اور بادشاہ کوئی اور بنا، وزیر اعظم کوئی اور بنا۔ تو جو لوگ بھی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ایک ایسا جرم ہے، ایسا جرم ہے، ایسا جرم ہے، اللہ آخرت میں جو سزا دے گا وہ تو دے گا ہی، دنیائی میں زبردست سزا، زبردست سزا، نہ مرتے بنے گی نہ جیتے بنے گی، نہ صحیح سے جی پائے گا اور نہ مر پائے گا، گھٹ گھٹ کے جیے گا، جسے بولتے گھٹ گھٹ کے جینا، گھٹ گھٹ کے۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ مسجدوں سے روکا جائے اور مسجدوں کو ویران کیا جائے، مسلمانوں کی شان یہ مسجد میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی فکر سے، اللہ کی نماز سے اور اس کی یاد سے۔ زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹائم جو خالی گزر رہا ہے مسجدوں میں گزرا کرے۔
مسجدوں میں گزرا کرے اور اس کے آباد رکھنے کی کوشش کرے اور اس میں اللہ کا نام کثرت سے لے، اللہ کا نام کثرت سے لے۔ اللہ کا نام جب تک لیا جاتا رہے گا، جب تک لیا جاتا رہے گا، اس پوری دنیا کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہی چلاتا رہے گا۔ لہذا جتنے بھی اللہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ اللہ کا ذکر، اللہ اللہ جو کرتا رہے گا، لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، ترمذی شریف کی حدیث۔ صحابہ کو سکھایا اللہ اللہ کیا کرو، اس کا نام لیا کرو۔ صحابہ اللہ اللہ، اور آگے چلیے، جو چاروں سلسلے بنے ہیں ان میں بھی اللہ کا نام، سلسلہ چشتیہ میں اللہ 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 کا ذکر اس طرح سے کرایا جاتا ہے۔ اور چشتیائی میں ایک اور شاخ جو ہے وہ 2 بار اللہ 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 اللہ، یہ 24,000 روزانہ کا ذکر کراتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ سے یہ سلسلہ چلا کہ اللہ کا نام لو، اللہ اللہ کرو۔ اور قادریہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں غوث پاک کہتے ہیں، بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ 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 اللہ۔ نقشبندیہ سلسلہ میں اللہ 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 اللہ، زبان سے بھی بولنا ہے، دل میں بھی پڑھنا ہے۔ تو جتنے بھی بزرگ آئے سب نے سکھایا اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ نام اس کا لیا جائے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام خوب لیا کرتے ہیں، خوب لیا کرتے ہیں، خوب لیا کرتے ہیں، اللہ اللہ۔ لیکن کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد تو اللہ کی ہے، اس کے اندر کسی اور کو مت پکارا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ اللہ نہیں، ساتھ ساتھ جو ان کے 360 جو خدا تھے ان کو بھی پکارا کرتے تھے۔ اور آج مسلمانوں کا بھی عجیب حال، ایک تو مسجد میں آئے گا نہیں، مسجد میں آیا بھی تو وضو بنا رہا ہے۔ ایک مسجد کے امام صاحب کو دیکھا، اللہ معاف کرے، مسجد کے امام صاحب تھے، میں بغل میں وضو بنا رہا ہوں، بغل میں وہ وضو بنا رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر پہ یا غوث یا غوث، اور کوئی آیا تو یا پیر، یعنی مسجد میں آ کر بھی اللہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور کچھ لوگ مسجد میں بھی آ گئے، پھر نیپال دکھائی دے، ادھر پتہ نہیں کہاں مڑا ہوا ہے، کعبہ کی طرف نہیں۔ دوستو یہ ساری گمراہیاں ہیں۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ کا نام کثرت سے لیجئے اور کثرت سے نماز پڑھے، اور جتنا ہو سکے ٹائم آپ مسجدوں کو دیا کریں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے جسے اللہ نے 10واں پارہ میں بیان کیا۔ اور کفار مکہ جو اپنے آپ یہ سمجھ لیا کرتے ہیں مسجد تو ہم بھی آباد کرتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں، جھاڑو لگا دیتے ہیں، مسجد کہیں ٹوٹ گئی بنوا دیتے۔ اس طریقے سے تو اپنے خیال میں ہر ایک سمجھتا ہے مسجد آباد کرنے والے ہم بھی ہیں، لیکن اصل آبادی جو اللہ نے سمجھایا وہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر اس کے گھر میں آ کر کیا کریں۔ یہ ایمان والوں کی شان